वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वो पूरे इलाके में कास्ट हुआ और ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि ना सिर्फ सियासी जमातों ने बड़े बड़े जलसे किए, बल्कि जो इंतखाबी अमल के तमाम लवाजमात होते हैं, कन्वेसिंग होती है, डोर टू डोर जाते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, जलसे होते हैं, दफ्तर खुलते हैं, तराने बजते हैं, तो वो तमाम तर जो इलेक्शन के लवाजमात थे वो भरपूर तरीके से देखने में आए और कश्मीरी अवाम का भी जो रिस्पॉन्स था वो दीदनी था। मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, IPP ने और बाकी दीगर जमातों ने जो कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने इस इंतखाबी अमल में जिस तरीके से सियासी तौर पे अपने आप को एक्टिव रखा, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मगर ये सियासी एक्टिविटी और इलेक्शन का शफाफ होना और पुरअमन होना, जॉइंट एक्शन कमेटी जो कि एक तंजीम है, उनको ये हजम नहीं हुआ। और आज आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर के तर्जुमान और इंतजामिया ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तफसीलात बताई कि जिस तरीके से एक पुरतशद्दद जत्था जिसको कश्मीर की तरक्की काबिल कबूल नहीं है, जिसको कश्मीर का अमन काबिल कबूल नहीं है और जिसको कश्मीर का पाकिस्तान के साथ कभी ना टूटने वाला रिश्ता काबिल कबूल नहीं है, उन्होंने एक मर्तबा फिर तशद्दुद का सहारा लिया और कश्मीर के अमन को ख़राब करने की कोशिश की। वजह सिर्फ एक थी कि कश्मीरी अवाम ने इनकी तशद्दुद की कार्रवाइयों को मुस्तरद किया था और इलेक्शन का रास्ता इख्तियार किया था, तो ये इनको काबिल कबूल नहीं था। और इन्होंने जैसे ही देखा कि इलेक्शन कामयाब हुआ है, फ्री एंड फेयर हुआ है, पुरअमन हुआ है, इस पुरतशद्दद जत्थे ने कहां रावला कोट के 6 लाख वोटर और कहां ये चंद हजार लोग, 2-2,500 से ऊपर इनका नंबर कभी भी नहीं गया, तो ये पुरतशद्दद जत्था जिससे आज असला भी बरामद हुआ, ममनुआ असला भी बरामद हुआ, इन्होंने फायरिंग भी की और अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अमन को खराब करने की कोशिश की। तो ये तो डे वन से हम कह रहे थे कि ये पुरअमन एहतजाज नहीं है, ये पुरअमन प्रोटेस्टर्स नहीं है, ये एक पुरतशद्दद जत्था है, ये मिलिटेंट्स हैं और ये बैरूनी एजेंडे के ऊपर और इंडिया की फंडिंग के ऊपर अपनी कैंपेन भी चलाते हैं और ये कश्मीर के अमन को भी खराब करना चाहते हैं। तो इनका मकरू चेहरा बेनकाब हुआ, पूरी दुनिया ने देख लिया। और हरगिज जिस तरह आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने आज कहा कि हरगिज इनको इजाज़त नहीं देंगे कि ये अमन अमान की सूरत हाल को ख़राब करें, अवाम के जानो माल को नुकसान पहुंचाएं और कश्मीर के अंदर खराबी पैदा करें, तो हुकूमत पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की जो स्टांस है उसकी तायद करती है और किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो ये अमन ख़राब करे या तशद्दुद के जोर पे इलेक्शन के दौरान इस तरह की खराबी पैदा करने की कोशिश करे। इनके एजेंडे को हम खूब समझते हैं और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह आज आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने कहा कि और इंतजामिया ने बाकायदा तौर पे कहा कि आप जो पुरतशद्दुद जत्थे हैं उसको अपने आप से दूर रखें, जो अवाम है वो गुरेज करें ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्विस होने से, क्योंकि ये मिलिटेंट्स हैं और ये एक एजेंडा लेके आए हैं जिससे कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मगर कश्मीर कॉज को ना माजी में कभी नुकसान पहुंचा ना अब पहुंचने देंगे। और ये जो इनकी कश्मीर मुखालिफ पॉलिसीज हैं इस जत्थे की, वो नाकाम होगी और नाकामी इनका मुकद्दर बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं तलाल चौधरी साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखें आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। गुजारिश है कि सबसे पहले तो AJK की हुकूमत की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, हम एक दफ़ा फिर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये यकीन दिलाते हैं कि हर किस्म की सपोर्ट कानून की अमलदारी के लिए और अमन व अमान के लिए, लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत इस वक्त कश्मीरियों का जो हक है वोट का,
فیصلہ کرنے کا، اس کے لیے جو بھی انہیں چاہیے ہوگی ہماری طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، وہ تمام سپورٹ جو ہے وہ فراہم کی جائے گی اے جے کے کی حکومت کو، کیونکہ ایک تحریک ہے جو کشمیر اور کشمیریوں کو ان کا جو حق ہے فیصلہ کرنے کا، ووٹ دے کے اپنی مرضی کی حکومت بنانے کا، ووٹ دے کر اپنی مرضی کے فیصلے کرنے کا، اس کو روکنے کی تحریک، پرتشدد تحریک، جس میں بہت سارے عناصر شامل ہیں جو کہ ملکی اور غیر ملکی، ایک وہ ہے وہ چند چھوٹے سے ایک علاقے میں، اور دوسری سائڈ پر وہ کشمیریوں کا حق کہ وہ اپنے ووٹ سے حکومت بنائیں، اپنے ووٹ سے وہ فیصلے کریں، اپنے فیصلے وہ خود کریں۔ آزاد کشمیر کی حکومت اس کو پروٹیکٹ کرنے کی جو کر رہی ہے کوشش، اور اس کے لیے وفاقی حکومت ہر طرح سے انہیں ان کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی عملی طور پہ۔ یہاں پر یہ بات میں بتا دوں کہ یہ تحریک حقوق کی تحریک نہیں ہے، یہ حقوق چھیننے کی تحریک ہے۔ کیا ووٹ کا حق دینا بہتر ہے یا ووٹ کا حق چھیننا؟ ایسے لوگ جن کے 38 مطالبات تھے اور ان میں سے 37 تسلیم کر لیے گئے، اور ان 37 کے لیے پاکستان میں تمام صوبوں سے بڑھ کے پاکستان کی حکومت نے جو امداد، جو ان فیصلوں کی روشنی میں ہر قسم کی امداد آزاد کشمیر کی حکومت کو فراہم کی، جس میں آٹا، بجلی اور اسی طرح ڈیولپمنٹ، سکول، کالجز، ہر طرح کی وہ چیزیں جو مطالبات میں شامل تھی، اس کے پر عمل شروع کر دیا، یعنی 38 میں سے 37 نکات پہ عمل شروع ہو گیا۔ اس کے باوجود اس تحریک کی جو ٹائمنگ تھی وہ دیکھنے والی ہے۔ سب سے پہلی کوشش کی گئی کہ آزاد کشمیر میں شیڈول نہ آ سکے الیکشنز کا، تاکہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ کہا جا سکے اور بین الاقوامی یہ تاثر دیا جا سکے کہ وہ لوگ جو کہ ریفرینڈم کی بات کرتے ہیں انہوں نے کشمیریوں سے ووٹ کا حق چھینا ہے۔ سب سے پہلی کوشش کی گئی، جب وہ ناکام ہوئی کوشش تو اس کے بعد پھر کبھی لانگ مارچ، کبھی دھرنا، کبھی کشمیر اور حکومت کو بالکل جیم کر دیں گے۔ جب وہ بھی نہ کر سکے، اور پھر ان کی آخری یہ امید تھی کہ میرپور کا الیکشن جو کہ پہلا فیز تھا، جو کہ ٹیسٹ کیس تھا، کہ اس میں عوام نہیں نکلیں گے، عوام ووٹ نہیں ڈالیں گے، اور لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ان کی بات کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ٹرن آؤٹ بڑی تعداد میں ہے، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، پاکستان اور کشمیر کی قیادت گلی گلی، محلے محلے وہاں پر کنونسنگ کر رہی ہے، اور اس کے بعد الیکشن ڈے پر جس طرح لوگ نکلے، اسی وقت جب الیکشن ڈے پر لوگ نکل کر پولنگ سٹیشنوں پر گئے، جب پولنگ سٹیشنوں پہ رش بڑھا، اسی وقت ہی یہ ہنگامہ کیوں ہوا؟ اسی وقت یہ سارا کچھ، یہ احتجاج، پرتشدد احتجاج کیوں بنا؟ کیوں؟ کیا اس بات سے نظر ہٹانی تھی بین الاقوامی طور پہ کہ وہاں ایک پرامن الیکشن لوگ کشمیری اپنا فیصلہ خود کر رہے ہیں، اس سے نظر ہٹا کر اس طرف لے کر جانی تھی؟ کیونکہ بہت دیر سے یہ احتجاج جاری تھا، یہ دھرنا جاری تھا، یہ گاہے بگاہے کبھی چند لوگ ہوتے تھے، کبھی چند 100 لوگ ہوتے تھے، پرامن تھا، انتظامیہ ان کو پروٹیکشن دے رہی تھی، کسی قسم کا تشدد نہیں تھا، کسی نے سوچا نہیں تھا، کیونکہ لیکن یہ سب کچھ الیکشن ڈے پر، الیکشن جب گہما گہمی جاری تھی، اس کے پولنگ سٹیشن بھرے ہوئے تھے، اس کے بعد ہوا۔ اس کے بعد اس میں چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ دیکھیے، احتجاج جو ہیں، عوامی احتجاج، ان میں اسلحہ نہیں ہوتا۔ جو گنز ان سے ملی ہیں وہ میں آپ کو اس میں سے چند ایک ڈیٹیلز بتا دوں کہ اس میں M4 یہ ایک امپورٹڈ گن ہے، امریکن گن ہے، اسی طرح کلشنکوف، اس نوعیت کے ہتھیاروں کے ساتھ سنائپر گنز، ایسے ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان، جس میں ایک شہید اور 5 زخمی ہے، جس میں ہمارا ایک آفیسر بھی شامل ہے، ان کو سنائپر کے گولیاں لگی ہیں۔ یہ کیسا احتجاج ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے،
اس کی فوٹیج آپ کے لیے دے رہے ہیں تاکہ سارے لوگ دیکھ سکیں کہ یہ احتجاج نہیں ہو سکتا، یہ احتجاج کے نام یا احتجاج کی آڑ میں یہ اور کچھ ہے جو کہ ملیٹنسی ہے۔ اب اس کے بعد ایک گزارش جو ابھی انفارمیشن منسٹر نے بھی کی ہے، میں اس کو دہراؤں گا۔ ہمارے کشمیری بھائی بہنیں، ان کا حق ہے کہ وہ اپنے ووٹ سے اور اپنے فیصلے خود کریں، جو چاہیں وہ کریں۔ ہم تو ان کے اس حق کے لیے، پاکستان کی حکومت نے پچھلے 78 سال میں ہر قربانی دی ہے، ہم ابھی بھی ان کے اس حق کو پروٹیکٹ کریں گے۔ ہماری گزارش ہے کہ لوگ اپنا حق یہ استعمال کریں، اس کو روکنے والوں کے پیچھے نہ لگیں، اور یہ احتجاجی تحریک اب نہیں رہی۔ ہم اس کو بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے، اب آزاد کشمیر کی حکومت نے آج فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کو ٹیکل کرے گی۔ یہ احتجاجی نہیں، فسادی سمجھے جائیں گے۔ فسادیوں پر وہاں کی ریاست اپنی ریاستی جو انہیں قانون کی طاقت ہے وہ اس کو استعمال کرے گی۔ اس سے بچنے کے لیے عام شہری اور عام لوگ اس سے دور رہیں، یہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو وقت سے پہلے بتا رہے ہیں، کیونکہ اسی میں سنائفرز ہیں، اسی میں مسلح لوگ ہیں، اسی میں ایسے لوگ ہیں جو ایسی سچویشن پیدا کرتے ہیں کہ سیکورٹی فورسز کو اپنی حفاظت کے لیے، کیونکہ جب ان کا شہید ہوں گے، لوگ زخمی ہوں گے، تو انہیں بھی آگے اپنا بچاؤ کرنا پڑتا ہے، جس میں وہ طاقت کا مناسب استعمال کرتے ہیں، اور اس طاقت کے استعمال کو 1-2 مہینے سے زیادہ روکا گیا ہے۔ بڑی دیر سے یہ احتجاج انہوں نے کوشش کی کہ ایسے حالات پیدا کریں، لیکن اب باضابطہ طور پہ جن کے پاس سنائفرز ہوں، آٹومیٹک گنز ہوں، جن کے پاس، ایک ان میں سے لڑکا گرفتار ہوا ہے جو 2 ہفتے پہلے کسی اور ملک سے آیا ہے، اور وہ ماہر ہے نشانہ بازی کا، دور سے نشانہ لگانے کا ماہر ہے، اس کو بلایا گیا ہے، وہ خصوصاً آیا ہے۔ تو اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ اس وقت احتجاج نہیں، یہ اب فساد کی طرف جا رہے ہیں، اور فساد کو جس طرح کچلا جانا چاہیے اسی طاقت سے کشمیر کی ریاست کے ساتھ مل کے، حکومت کے ساتھ مل کے، وفاقی حکومت پاکستان کی اس کے ساتھ کھڑی ہے، وہ اس کو کچلیں گی۔ انتخابات پرامن ہو رہے ہیں، اگلے مراحل بھی اسی طرح ہوں گے۔ کشمیری بہن بھائی اپنا وہ حق استعمال کریں اور اپنے انتخابی عمل میں حصہ لیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور ان کے ہمراہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ کشمیری عوام نے شرپسند عناصر کو مکمل مسترد کر دیا ہے اور مسلم لیگ نون نے الیکشن میں کامیابی حاصل کی ہے۔ وفاقی وزراء کی راولہ کوٹ آزاد کشمیر میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے گفتگو جاری تھی، جس میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ شرپسند عناصر کا مکروہ چہرہ دنیا نے دیکھ لیا ہے، حکومت پاکستان آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ کسی کو دھونس اور تشدد کے زور پر اپنی مرضی مسلط کرنے نہیں دیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔